مدینہ منورہ کی فضاؤں میں وہ وقت تھا جب خلافت کی باغ حضرت علی کے ہاتھ میں تھی۔ یہ وہی شہر تھا جہاں رسول اللہ نے دین کی بنیاد رکھی تھی اور جہاں کے ہر کوچے میں ایمان کی خوشبو بکھری ہوئی تھی۔ حضرت علی کی خلافت کا زمانہ آسان نہ تھا۔ ایک طرف رعایا کے مسائل تھے، دوسری طرف امت کے اختلافات، مگر حضرت علی کا دل عدل و انصاف سے بھرا ہوا تھا۔ آپ کو بچپن ہی سے اللہ کے رسول کی صحبت نصیب ہوئی تھی، اور اسی صحبت نے آپ کے دل میں یہ یقین جما دیا تھا کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل ضروری ہے اور عدل و دیانت کو ہر حال میں قائم رکھنا چاہیے۔ ایک رات کا واقعہ ہے، بیت المال میں کام ہو رہا تھا۔ رعایا کے کچھ نمائندے موجود تھے اور حضرت علی سرکاری امور میں مصروف تھے۔ ایک چراغ جل رہا تھا جس کا تیل بیت المال سے لیا گیا تھا تاکہ سرکاری اجلاس اور کاغذات کے کام میں روشنی رہے۔ آپ کے سامنے مختلف خطوط پڑے تھے جو دور دراز کے علاقوں سے آئے تھے۔ کبھی کسی علاقے میں امن و امان کا مسئلہ ہوتا تو کبھی کسی غریب رعایا کی فریاد۔ آپ ان سب کو پوری توجہ سے پڑھ رہے تھے اور جواب تیار کرا رہے تھے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت علی نے اجازت دی۔ اندر آنے والا کوئی عام شخص نہیں بلکہ آپ کا ایک قریبی عزیز تھا۔ وہ کچھ ذاتی مسائل پر گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ بیٹھا اور بات شروع کی تو حضرت علی نے فوراً سامنے رکھا ہوا چراغ بجھا دیا۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ حاضرین نے سوچا کہ شاید چراغ کا تیل ختم ہو گیا ہے یا حضرت علی نے غلطی سے بجھا دیا ہے، لیکن وہ دیکھتے رہے کہ اپنے ہاتھ بڑھا کر دوسرا چراغ جلایا جو ذاتی طور پر آپ کا تھا اور جس کا تیل آپ کے اپنے گھر سے آیا تھا۔ چراغ جلنے کے بعد کمرے میں پھر روشنی پھیل گئی۔ اب عزیز نے حیرت سے پوچھا، امیر المومنین، اپنے چراغ کیوں بجھایا اور دوسرا کیوں جلایا؟ پہلے والے میں کیا خرابی تھی؟ حضرت علی نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، پہلا چراغ بیت المال کا تھا۔ وہ اس وقت جل رہا تھا جب ہم خلافت کے امور پر گفتگو کر رہے تھے، یعنی رعایا کے کام کر رہے تھے۔ لیکن اب تم مجھ سے ذاتی بات کرنا چاہتے ہو۔ ذاتی بات میں بیت المال کا چراغ جلانا خیانت ہوگا، اس لیے میں نے وہ چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلا لیا۔ یہ سن کر وہاں بیٹھے ہوئے لوگ خاموش ہو گئے۔ دلوں میں ایک عجب کیفیت پیدا ہوئی۔ کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ عدل اور امانت داری کی ایسی باریکیاں بھی حضرت علی کے دل میں موجود ہیں۔ ان کے نزدیک بیت المال ایک عام خزانہ نہیں تھا بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی امانت تھا، اور امانت میں ذرا سی بھی خیانت کو اب برداشت نہ کرتے تھے۔ یہ واقعہ دیکھنے والے حیران رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے کہ آج کے زمانے میں اگر کوئی حکمران ہوتا تو اسے شاید یہ بھی خیال نہ آتا کہ سرکاری چراغ کی روشنی میں ذاتی بات کرنا ناجائز ہے، مگر حضرت علی کے نزدیک یہ ایک بڑی خیانت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بیت المال کا ایک ایک دانہ مسلمانوں کا حق ہے۔ اس چراغ میں جلنے والا تیل بھی رعایا کا ہے، اور رعایا کا مال صرف رعایا کے کام کے لیے استعمال ہونا چاہیے، نہ کہ کسی ذاتی غرض کے لیے۔ یہ واقعہ صرف ایک چراغ کا نہیں تھا بلکہ یہ ایک مکمل فلسفہ تھا۔ حضرت علی ہمیں یہ سکھا رہے تھے کہ ایمان صرف نماز روزہ عبادت کا نام نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ کا خوف اور عدل قائم رکھنا ضروری ہے۔ یہ چراغ جلانے اور بجھانے کا عمل گویا امت کے لیے ایک عملی سبق تھا کہ اگر خلیفہ وقت اتنی باریک بینی سے رعایا کے مال کی حفاظت کرتا ہے تو عام لوگوں کو کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ رات کے سناٹے میں چراغ کی روشنی کم تھی مگر اس کا پیغام بہت بڑا تھا۔ حاضرین میں سے ایک نے دل ہی دل میں کہا، یہ ہے وہ کردار جو رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں میں ڈالا تھا۔ یہ وہی نور ہے جو نبوت سے منتقل ہوا ہے۔ اگر ہر حاکم اور ہر صاحب اختیار شخص حضرت علی کی طرح سوچے تو دنیا ظلم اور خیانت سے پاک ہو جائے۔ حضرت علی نے اس وقت نہ کوئی لمبی تقریر کی نہ واز کیا، بس ایک عمل کیا، اور وہ عمل ایسا تھا کہ صدیوں تک لوگ اسے دہراتے رہے۔ یہ چھوٹا سا قصہ دراصل ایک بڑا سبق ہے۔ حضرت علی نے بتا دیا کہ حکومت ایک امانت ہے، اور امانت میں رتی برابر خیانت بھی اللہ کے نزدیک بڑی گناہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ حکمران کو سب سے پہلے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھنا چاہیے۔ اگر خلیفہ وقت کو ذاتی گفتگو کے لیے چراغ بدلنے کی فکر ہے تو عام انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی روزمرہ زندگی میں کہاں کہاں رعایا کا حق مار رہا ہے، کہاں کہاں خیانت کر رہا ہے۔ اس واقعے کی گونج مدینہ کی گلیوں سے نکل کر تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہو گئی۔ آنے والے مورخین نے اسے بار بار لکھا تاکہ امت کو یاد رہے کہ حضرت علی جیسے حکمران بھی گزرے ہیں جنہوں نے معمولی چراغ کے تیل کو بھی بیت المال کی امانت سمجھا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، اصل سبق اس کے بعد شروع ہوتا ہے۔
جب لوگوں نے یہ قصہ سنایا تو یہ مثال بن گئی کہ عدل اور دیانت کس درجے کی ہونی چاہیے۔ آج بھی جب کوئی شخص امانت داری کی بات کرتا ہے تو یہ واقعہ اس کے سامنے آ جاتا ہے کہ حضرت علی نے چراغ تک کے معاملے میں اللہ کا خوف دل میں رکھا۔ یہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے ایسے مواقع آتے ہیں جہاں ہم چھوٹی چھوٹی خاند کر جاتے ہیں۔ کبھی دفتر کا وقت ذاتی کاموں میں لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کا حق روک لیتے ہیں، کبھی کسی چیز کا غلط استعمال کر لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب معمولی باتیں ہیں، مگر اللہ کے نزدیک یہ بڑی خیانت ہے۔ حضرت علی کا یہ واقعہ ہمیں بار بار جھنجھوڑتا ہے کہ ایمان کا مطلب ہے ہر حال میں عدل قائم رکھنا۔ مدینہ کی اس رات میں ایک چراغ بجھا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی روشنی مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ روشنی آج بھی ہر اس دل کو روشن کر دیتی ہے جو امانت داری، انصاف اور خوف خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہے۔